72 نفوس سے کسی روایتوں میں 82 ہے، کہیں پہ اور زیادہ روایت ہے۔ تو 72 کی لشکر کو لے کر کے جماعت کو لے کر کے میدان کارزار میں امام پہنچے۔ 7 محرم کی تاریخ ہے، یہ بات آگے بڑھتی گئی اور لگا پانی پہ پہرا لگا دیا۔ انہیں معلوم تھا امام ہے، کئی دن کا سفر ہوا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، پانی کا اگر پہرا لگا دیا جائے تو جو یزید کی خواہش ہے اس پہ عمل ہو جائے گا، ہاتھ کے ہاتھ دے دیں گے، معاملہ بن جائے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا دن کے جن کے سینوں میں فاطمہ کا دودھ ہو، جن کا گھرانہ نبی کا گھرانہ ہو، بھوکا پیاسا ان کو کیسے کر پایا جاتا، کیسے اتحاد میں آ جاتا۔ انہوں نے کہا تھا محمد مصطفیٰ کی بات کے سبوت ایسے ہے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا گیا۔ ایسا گھرانہ فرماتے کہ کر کے تاریخ دن گزرتا گیا 7 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک پہنچا، باتیں ہوتی گئی، بات مقابلہ ہوتا گیا۔ امام یا تو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو، یہ بات ہوتی گئی، بات وہاں پہنچی۔ مختصر انداز میں امام فرماتے ہیں، ابن سعد سے کہا تھا امام نے، ابن سعد جاؤ اپنے خیمے والوں سے سردار سے کہو اگر ہاتھ دینا ہوتا تو نانا کے مدینہ کو لے جاؤ، اگر ہاتھ دینا ہوتا تو ہاتھ والوں سے گناہ چھوڑتا، اگر ہاتھ دینا ہوتا تو مصطفیٰ کی اس مقدس گلیوں کو نہ چھوڑتا۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ سب کچھ گوارا ہے، ہاتھ تو دے کر ایک کام کرو، ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ میں نعرہ جات کے سننے اس کی سہولت کے احساس مسلمان ہوں۔ نبی تعلیم کا گروپ ہوا 10 شب لگے، امام کے سامنے بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، اور بچیاں بھی بیمار جاننا بھی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ کل صبح ہوگی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن آج رات ایک رات مہلت دے دی جائے، دل کو ایک رات کی چھوٹ دے دی جائے، مہلت دے دی جائے۔ ہمارے ساتھ سمجھتا تھا کہ مہلت کس بات ہے؟ کیا حسین اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ بچوں سے پیار کر لے؟ امام اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ سکینہ کو سینے سے لگا لے؟ امام اس لیے مہلت مانگتے ہیں چھٹکارا مانگتے ایک رات کے ٹائم دے دے گا کہ زینب سے پیار کر لے؟ یہ ان کی سوچ کو امام کہتے ہیں کہ ایک رات ایک شب اس لیے مہلت ملے تاکہ دل کھول کر کے آخری رات اس رب کی بات ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ، اور بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے کتاب سن لی ہے، امام کہتے کہ نبی تعلیم ہے مہلت مانگی تو عبادت کے لیے۔ آج اس محفل میں بیٹھنے والوں ذکر حسین میں وعدہ نہیں، ارادہ کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے۔ تو امام ہم سب سگم شیر ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مسجد نہیں پہنچے۔ کربلا کے تاجدار نے اس پریشانی کے عالم میں بھی اقرار کی مہلت مانگی، اس لیے مانگی تاکہ دل کھول کر کے عبادت ہو۔ امام خیمے میں داخل ہوئے، ایک ایک کر کے اہل بیت کے ہر فرد کو جا کے امام دلاسا دیتے، سکینہ اے زینب، رات آج ہے، آخری رات ہے، آج خیمے میں کوئی واقعہ کی صدائے دے، قرآن کی تلاوت کی صدائے بلند ہو، سب کو تعلیم دے رہے، تسلیم دے رہے، سب کو جا کے حکم دے دے۔ امام فرماتے کہ رات کا پہرا آگے بڑھتا گیا، خیمے میں قرآن کی صدائے، کہیں سورہ یاسین کی صدائے، کہیں سورہ رحمان کی صدائے بلند ہوتی، قرآن کی صدائے بلند ہوتی گئی۔ امام فرماتے کہ جب یہ صدائے بلند ہوتی گئی، ان میں سے ایک سکینہ ہے، آنکھیں بند ہو گئی، کہ بابا قریب آیا ہے، کب آپ کیا ہے، کب قریب آیا۔ زینب کو آپ نے قرآن پڑھایا، اہل بیت حاتم کو آپ نے قرآن پڑھایا، علی اکبر کو آپ نے قرآن پڑھایا، حضرت قاسم کو آپ نے قرآن پڑھایا۔ کیا سکینہ قرآن سے محروم رہیں گی، قرآن پڑھنے سے محروم رہ جائے گی؟ امام نے نبی کے قریب آؤ، تمہاری خواہش بھی پوری کری دے گا۔ سب سو رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حضرات ننگی تلواریں سامنے، سب کو معلوم کہ صبح ہوگی تو یہ منظر ہوگا، یہ مقابلہ ہوگا، یہ سارے چیزیں ہوں گی۔ اب بات کے بعد صبح جانے کریں گے، قاسم اس میں صبح شہید ہوں گے، علی اکبر صبح شہید ہوں گے، اکبر صبح شہید ہوں گے، سب معلوم،
لیکن فکر کسی کو نہیں امام نے قرآن پڑھانے کی تعلیم دی. 10ویں شب ہے, سکینہ نے کہا بابا جان میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ سے قرآن پڑھ دوں. امام نے کہا بیٹی آؤ. آگے آنے کے بعد امام نے قرآن پڑھایا. شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. آپ بولی بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ بولی سبحان اللہ. آپ نے وہ بات کہا جو قرآن میں سارے نغمے, سارے قصیدے, سارے منقبہ, سارے نعتیں ایک طرف, قرآن کا ایک طرف, وہ قرآن. فرماتے کہ اعوذ باللہ پڑھا دیا, بسم اللہ پڑھا دیا. امام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کے الف سے شروعات ہوا, الحمدللہ پڑھایا. اتنا پڑھانا تو سکینہ نے پیار سے پڑھ لیا. بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھا. امام نے پڑھا, بیٹی بہت اچھے قرآن پڑھا. آگے الحمدو پڑھایا, امام رک گئے. امام کی آنکھیں نم ہو گئی, آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے, بہنے لگے. سکینہ بولی بابا مدینے کی سرزمین تھی, زینب کو آپ نے قرآن پڑھایا تو قرآن کی آنکھیں نم نہیں ہوئی. زینب کو قرآن آپ نے پڑھایا, آپ کی آنکھیں نم نہ ہوئی تھی. قاسم کو قرآن آپ نے پڑھایا, آپ کی آنکھیں نم نہ ہوئی تھی. اور اگر پہلے بیت کے افراد کو قرآن آپ نے پڑھایا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں. آج سبب کیا ہے کہ قرآن مجھے پڑھا رہے تو آپ کی آنکھیں نم ہے. امام فرماتے کہ نم اس لیے نہیں ہے, نم اس لیے ہے کہ قرآن شروع تو کر دیا مکمل کھڑا پاپ سبحان اللہ. قرآن شروعات تو کر دی ہے. مدینے کی سرزمین کی زینب اور ہم لوگ کے لیے شروع میں نے کیا بننا کسی تک میں نے پڑھایا, لیکن بیٹی سکینہ قرآن میں نے آپ کو شروعات کر دی. ہم مکمل کرا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا, اس لیے رات کربلا کی پاس آتے ہیں. ارے قرآن کی صدائیں بڑی سے کچھ نہیں ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کوئی نوافل میں مصروف ہے, کوئی قرآن کی تلاوت میں لگے. بات آئے تو ضرورت کوئی نہیں, آگے بڑھتی گئی, رات بیتی گئی, سمے بیتتا گیا. ماں فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آیا, رات اتنی کٹھی تھی, گزرنے گزر رہی ہے. بیتتے بیتتے صبح کا انتظار ہے. دیکھیں صبح الحمدللہ فجر کا ٹائم ہوا. امام نے اپنے ہم شکل مصطفیٰ جسے علی اکبر کہتے ہیں, علی اکبر کا آواز, بیٹا علی اکبر اٹھو, فجر کے اذان کا وقت ہو گیا, جاؤ اذان دے دیا جائے. امام فرماتے علی اکبر اٹھے, اور فجر کے اذان کے لیے پھر کہا کہ جاؤ فجر کے اذان دے دی جائے. امام فرماتے علی اکبر اٹھے اور فجر کے اذان دینے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے. اس دن میدان کربلا میں فجر کے اذان علی اکبر نے دی. ہمت نہیں, جرأت نہیں, اذان کے لیے خیمے میں پہنچے, میدان کربلا میں پہنچے. علی اکبر نے اذان دے دی. اذان دینے کے بعد واپس آئے. امام نے کہا بیٹا جب اذان مکمل ہو جائے تو دیکھ کر کیا نا منظر کیا ہے, ماحول کیا ہے وہاں کا. علی اکبر کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا. اذان کے بعد میں نے جب نگاہ پڑی, اور جب میری نگاہ پڑی اسی میدان کربلا کی برقع پوش خاتون ہے, برقع پہنی ہوئی ہے, برقع پوش خاتون ہے. اپنے دوپٹے کو آنچل کو دوپٹہ بنا کر کے میدان کربلا میں جھاڑو لگا رہی ہے. توجہ آپ نے بولی سبحان اللہ, اور بولی لاکھ سبحان اللہ. اللہ بتو سے صاحب کا ایک بات بولی یا حسین, اور بولے یا حسین. امام فرماتے ہیں کہ علی اکبر سے کہا کہ اذان دے دو. اذان دے دیا. علی اکبر اذان دینے کے بعد میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کر کے آئے. امام پوچھتے بیٹا اذان بولی کر اذان بولی کر دی, اور بات بابا اسی میدان کربلا میں منظر دیکھ کر کے آیا. کہا وہ منظر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ منظر یہ ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا بہت ضرورت ہے, کہاں منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ بابا ایک طرف خیمہ یزید ہے, سب شکر سے آرام سے سو گئے, لیکن خیمے میں اذان کے میدان کربلا میں کچھ نظر نہیں آیا. ارے پردہ پوش خاتون برقع پہنے ہوئے میدان کربلا ہے, اپنے دوپٹہ آنچل کو دوپٹہ بنا کر کے زمین پہ صاف کر دیجیے, جھاڑو لگا دیجیے.
امام فرماتے تھے امام نے جب آپ اس نظارہ کو سنا اس بیان کو سنا کہ میدان کربلا میں کوئی برقع کوئی خاتون اپنے کو آنچل کو دوپٹہ بنا کے صفائی کرے امام کہتے ہیں بیٹا وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے جو اپنے روزے سے یہاں سے سبحان اللہ بولے آپ نے بولی اور بولے لہتے آؤ سے اور بولے آؤ سے وہ کوئی نہیں وہ تیری دادہ فاطمہ ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جب کل صبح ہوگی کل سورج نکلے گا علی اکبر کے پاس یہاں کاٹنے جائیں گے گھوڑے پر سوار ہو کے جب گریں گے میدان کربلا میں جھاڑا اس لیے لگا کے آئی ہے تاکہ اہل بیت کے میرے لال کے جسم میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے کوئی دم نہ چبھ جائے حضرات درد دیکھے فاطمہ عقیدہ بھی لے جائے فاطمہ اپنے روزے سے اٹھ کے کربلا آ کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جھاڑو لگا رہے ہیں جب نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے والد دونوں جہاں کے پائیدار محمد مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا علاقہ فرمت تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے فاطمہ زندہ رہ سکتی ہے کہ اپنی بیت اٹھ کر کے کربلا والوں کی حفاظت کے لیے آ سکتی ہے تو مدینے کے مصطفیٰ امتیوں کے گھر میں کیوں نہیں آ سکتے ادھر دیکھا اور بولے آؤ سے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ قربان جائے فاطمہ کوئی فکر ہے سچ مانو کہ صبح ہوگی علی اکبر کی لاشاں گرا جائے گا کنکریاں چن لی جائے تاکہ جس میں علی اکبر کی کنکری نہ چن جائے اٹھاؤ تاریخ احادیث کی روشنی میں حسین کا بچپن مسجد نبوی کی سیرائیں دیکھو مصطفیٰ نے کبھی سجدہ کو لمبا کر دیا کبھی خطبہ چھوڑ کر کو اٹھا لیا پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کتنا لمبا سجدہ کیا کیا وہ یہ الہی کا آپ کو نزول ہو رہا تھا کہ لمبا سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا تھا مصطفیٰ نے کہا میرے پشت پہ نواسۂ رسول جگر گوشے بطول کے نال بیٹھ گئے تھے اس لیے اٹھا نہیں سب کو سجدے سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ جاؤں حسین گر جایا تکلیف مجھے چوٹ گیا رات اس حسین نے معمولی چوٹ کے لیے مصطفیٰ کے دل کو احساس ہوا یزیدیوں جب تم نے میدان کربلا میں 10ویں محرم ان اہل بیت ایک حق کو حق کے گردنوں پر کسی کا جسم پہ تیروں کی بے شمار بوچھاریں کی ہوگی تلواریں چلائیں ہوگی میرے مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی میرے مصطفیٰ کے دل پہ کیا احساس نہ ہوگا قربان جائے امام فرماتے ہیں وقت بیتا گیا اب بات یہاں تک نہ رکی وہی ٹائم ہے سورج بلند ہو رہا ہے جنگ کا نکارہ بج رہا ہے امام فرماتے ہیں دھیرے دھیرے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے حضرت حسین کریمین کی روایتیں ہیں فرماتے ہیں جو آنکھیں ذکر حسین میں ذکر حسین کی مجلس میں رہے اور اس میں تھوڑی برف جائے آنکھوں سے آنسو نکلے امام حسن و حسین حسنین فرماتے ہیں ہم اس وقت تک جنت نہیں جائیں گے جب تک ہمارے نام پہ رونے والے جنت نہ چلے جائیں بولیے گا حسین اور بولے گا حسین امام فرماتے ہیں کہ تاریخ کا سورج بلند ہو گیا گھنٹے میں نعرہ بج گیا توجہ دے نقارہ بجا اب شروعات ہو گئی ایک کر کے جانی ساران کی بات آئی ایک کیا جائے پوری رات تھوڑی دیر کی میں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ تھوڑی دیر تک آپ نے ذکر حسین کو سنا امام فرماتے ہیں اس نے علی اکبر کی ہے حد کی ہے عباس کی ہے سارے جوانان ہیں اب نمبر ایک کا آتے گئے وقت جب آیا حسین کے گھر والوں کا آوان و انصار کی قربانی ہوئی علی اکبر ہے عباس ہے ساری قربانی آپ نے سماعت کی تھوڑی دیر کے جب خیر عباس کے بازو لاتے ہیں کسی چیتے جب بات آئی اصغر کی چھے خیمہ حسین ہے امام فرماتے ہیں کہ جب سارے جوانان شہید ہوئے رہ گئے تنہا علی اکبر اور زین العابدین وہ بھی 6 ماہ کا امام آگے بڑھے اتنے میں آواز آئی خیمے سے شکیلہ نے آواز دی زینب نے آواز دی اے بابا حسین ساری جنگ جانا تو گوارا ہے ساری تکلیفیں تو گوارا ہے
ظلم برداشت نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ نامی اندر ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے، زبان باہر آ رہا ہے، پیاس بھی لگ رہے ہیں، پیاس ایک بے چین ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ظالم اگر سر لینا ہے تو آپ کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اس معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کے کیا پلا رہا ہے؟ ایک کام کرو حسین، ساری تکلیفیں تو برداشت ہے، 6 ماہ کی علی اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ امام فرماتے کرے تو کیا کریں؟ کہا کہ کام کرے، امام کو لے جائے، علی اصغر کو لے جائے، شاید ان ظالموں کی طرف آ جائے، رحم آ جائے اور آ کر کے کچھ نہ کچھ کرائیں کر کے پانی پلا دیں۔ امام نے کہا حضرت زینب کی بات کو سنا، شوہر بانو کی بات کو سنا، وہ جہاں پہ ہے وہیں سے سنے گا۔ میرا حسین محتاج نہیں ہے، کہیں بھی بس جمنے رہے وہاں کے حسین سننے کے لیے۔ حسین ایسی محفلوں میں آپ بولے اس محفل میں بارشیں ہو جائے الحمدللہ وہ محفل کامیاب ہوتی ہے، مقبول ہوا کرتی ہے۔ یہ حدیث پاک سمجھ لے، اس محفل پاک کی ثبوت کہیں اور نہیں ہے حدیث پاک میں، کیونکہ یہ بارش کی چھینٹیں کوئی معمولی نہیں، رحمت کی بارش ہے، مقبولیت کی نشانی ہے۔ بیٹھے رہے، امام فرماتے ہیں کہ بات آگے بڑھتی ہے، 6 ماہ کا ہے علی اصغر۔ بہنوں نے کہا، بیویوں نے کہا سب ظلم گوارا ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس کو لے کر کے جائے شاید ظالم کو ترس آ جائے۔ امام نے سینے سے لگایا، رو رہے علی اصغر 6 ماہ کے، سینے سے چھٹا لیا، بڑے آگے بڑھتے گئے نہر فرات کی طرف، آواز کیا آواز کی ظالموں سے، اے ظالموں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے، اگر لڑائی ہے تو مجھ سے، سر کی ضرورت ہے تو میری، ہاتھ مانگتے تو میرا۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ خدا را اس کو تو تھوڑا سا پانی دی، اگر اسے 2 بوند پانی مل جائے وہ رات سے یقین کر سکتے تک نہ آ جاتے ہیں، آپ اسے پہنچا کمال کرو۔ اتنا کہنا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین محتاج ہے، استغفراللہ، وہ تو کربلا ہے، تو نواسا ہے۔ جب ضرورت پانی کی پڑی، ضرورت پانی کا آیا، نواسا رسول تو کربلا میں ہے، نبی کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے آدھا نواسا، اسے معین الدین چشتی کہتے ہیں، اسے غریب نواز کہتے ہیں، ہندن ولی کہتے ہیں، اٹھاؤ تاجر لوگ کہتے ہیں۔ امام محتاج پریشان تھے، مجبور تھے، پانی نہ آ سکے، قربان جائے۔ ہم نے کہا وہ گھرانہ امام حسین تو بڑی بات ہے، نبی کے خاندان غلاموں کے غلام جسے معین الدین کہتے ہیں، جب ضرورت پڑی تو معین الدین نے پانی نہیں انا ساگر کو بلا دیا، جب وقت آیا معین الدین نے انا ساگر کو کاسے میں سما لیا، واپس بھیجا تو انا ساگر جا کر قطب الدین سے کہا قطب الدین جاؤ، جا کر کے انا ساگر سے کہنا، یہ میں کہنا کس لیے اتنا کہنا تمہیں ہند کے راجہ بلا رہے ہیں، اتنا سننا پانی آیا کاسے میں لے کر کے قطب الدین آ گئے۔ تو قربان جائے جب معین الدین نبی کے گھرانے والے عام میں سے ہے، خاندان والے نہیں، پنجتر پاک میں سے نہیں، معین الدین کی کرامت کا یہ آیا، دعا کرے انا ساگر ایک کٹورے میں آ جائے تو کربلا میں اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو خوراک کی کیا ہوگا؟ مولا تعالیٰ عہدے کوسوں سے پانی دے تعلق کے تو محتاج قربان جائے۔ امام فرماتے ہیں 10ویں تاریخ ہوئی، جب ٹھکایا بجا سارے شریف 6 ماہ کا لیا سینے سے لگایا، نئے قرآن کی طرف اور